بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه حكما عربيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. میں نے آپ کو دو احادیث جو سنائی ہیں یہ ہم اسے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن آج انہیں سنانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ اپنے پچھلے سبق میں ہم نے جو ٹاپک بدل کا پڑھا تھا اس کے حوالے سے آپ ان احادیث میں نوٹ کریں کہ بدل کا استعمال کس طریقے سے ہوا ہے. پہلی حدیث جو ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. اب خمسن کا ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت رفع میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا اب وہ جو 5 چیزیں آگے بیان کی جائیں گی وہ حالت رفع میں آئیں گی اور وہ 5 کی 5 بدل ہوں گی اس خمسن سے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ رد السلامی یعنی مرکب اضافی وہ حالت رفع میں استعمال ہوا، پھر عیادۃ المریض، پھر اجابۃ الدعوتی، اور اس سے پہلے اتباع الجنائز، اور پھر آخری تشمیت العاطسی. تو یہ تمام 5 کی 5 چیزیں جو ہیں یہ حالت رفع میں استعمال ہوئی ہیں اور یہ خمسن سے بدل ہے. دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کا سب کچھ مسلمان پر حرام ہے، اور وہ سب کچھ اس سے بدل آپ کو ملے گا دمہ یعنی اس کا خون، و مالہ یعنی اس کا مال، و عرضہ اور اس کی عزت. سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت انشاءاللہ تعالی آج ہم کریں گے. اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے الذین، صراط الذین انعمت علیہم. الذین آپ جانتے ہیں کہ اسم الموصول ہے، اور اسم الموصول کے حوالے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں کلیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد پھر اس آیت کو ہم دیکھیں گے گرامیٹیکلی، اور پھر کہیں بھی قرآن مجید میں جہاں بھی اسماء موصولہ استعمال ہوں گے میں امید کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ آج کے اس لیکچر کے بعد آپ کو اسماء موصولہ کی ترکیب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گی. اسم الموصول آپ کو یاد ہے ہم نے اپنے ابتدائی کورس میں معرفہ کی اقسام میں پڑھا تھا، اور معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں اس میں ایک قسم تھی ہماری اسماء موصولہ. اسماء موصولہ مبہم اسماء ہوتے ہیں، ان کا مفہوم ہم اس وقت تک واضح نہیں کر پاتے جب تک ان کے بعد آنے والا ایک جملہ جو صلہ کہلاتا ہے وہ نہ آ جائے. تو سب سے پہلی بات تو نوٹ کریں کہ اسم الموصول جو ہے یہ گرامر والے 2 طرح کے گنتے ہیں، ایک خاص ہوتے ہیں اور دوسرے مشترک. خاص سے مراد وہ اسماء موصول ہیں جو خاص طور پہ وضع کیے گئے ہیں، اور فوری طور پہ 4 اسماء موصولہ کا آپ کے سامنے آ جانا چاہیے، یعنی الذی واحد مذکر کا، اور اللذانی مثنی مذکر، اور اللذین جمع مذکر. پھر اسی طرح مؤنث اللتی، اللتانی اور اللاتی یا اللائی. تو یہ چارٹ ہے آپ کا اسماء موصولہ کا. اس میں آپ نے دیکھا کہ مذکر کے لیے الگ سے اسم الموصول ہے، مؤنث کے لیے الگ سے اسم الموصول ہے، اسی طرح مثنی مذکر مؤنث کے لیے الگ سے ہیں، اور جمع مذکر مؤنث کے لیے الگ سے اسماء موصولہ مختص کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اسماء موصولہ مبنی ہوتے ہیں سوائے مثنیٰ کے،
لہذا آپ کو مثنیٰ کی دو شکلیں اور ملیں گی، یعنی اللہ زانی، اللہ زینی حالت نصب اور جر میں. اس طرح مؤنث میں اللہ تانی، اللہ تعینی حالت نصب اور جر میں. اللہ تانی اور اللہ تعینی یہ جو ہے یہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے، لیکن اللہ زانی اور اللہ زینی جو ہے بہرحال قرآن مجید میں یہ اسماء موصولہ استعمال ہوئے. تو یہ اسماء موصولہ کہلاتے ہیں خاص. اس کے علاوہ کچھ اسماء موصولہ مشترک کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی یہ وہ اسماء موصول ہیں جو مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے ایک ہی ہوتے ہیں. اس میں من اور ماں خاص طور پر یہ دو اسماء موصولہ جو آپ نوٹ کریں گے کہ یہ اسماء موصولہ جو ہے یہ مشترک اسماء موصول ہے. اسم موصول چونکہ ایک مبہم اسم ہوتا ہے، اس کے بعد عام طور پر ایک جملہ آتا ہے جو اس کے ساتھ مل کر مفہوم مکمل کرتا ہے. اس جملے کو صلۃ الموصول کہتے ہیں. اسم الموصول اور صلہ ملتے ہیں تو اب یہ جملے میں کوئی پارٹ بن سکتے ہیں، یعنی جملے کا کوئی حصہ بن سکتے ہیں. یہ جملے میں فاعل بن کر بھی آ سکتے ہیں، مفعول بھی بن کر آ سکتے ہیں، پھر اسی طرح وہ مبتدا بھی بن کر آ سکتے ہیں، پھر اسی طرح وہ خبر بھی بن کر آ سکتے ہیں، پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ صفت بھی بن کر آ سکتے ہیں، پھر وہ مضاف الیہ بھی بن کر آ سکتے ہیں، اور اسی طرح مجرور بھی بن کر آ سکتے ہیں. تو بنیادی بات جو اسماء موصولہ کے حوالے سے آپ نے ذہن میں ہمیشہ رکھنی ہے کہ اسم موصول کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی صلہ ضرور ہوگا. صلہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ عام طور پر جملہ ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں آپ کو صلۃ الموصول شبہ جملہ بھی ملے گا. تو صلۃ الموصول جو ہے دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک ہو گیا آپ کا جملہ اور دوسرا آپ کا شبہ جملہ. اب جملہ آپ کو پتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے عربی زبان میں. وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد شبہ جملہ میں نے آپ کو غالباً دوسرے لیکچر میں بتایا تھا کہ جب بھی آپ شبہ جملہ کی ٹرم اصطلاح سنیں تو اس سے مراد آپ کا ظرف اور جار مجرور ہوں گے. تو شبہ جملہ ظرف جار مجرور. صلۃ الموصول میں ایک ضمیر ہونی لازمی ہے، ذہن میں رکھیے گا، جسے عائد، ضمیر عائد کہتے ہیں. عاد یا اودو لوٹنا، اس سے اسم الفاعل بنا عائدن یعنی لوٹنے والا. تو ایک ضمیر اس میں لازمی ہے صلۃ الموصول میں جو اسم الموصول کی طرف لوٹے گی. اور اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب بھی ہم کسی جملے کو کسی کے ساتھ جوڑتے ہیں، یعنی جملے کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں مبتدا کے ساتھ، جملے کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں موصوف کے ساتھ، جملے کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں موصول کے ساتھ، جملے کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں ذوالحال کے ساتھ، تو اس جملے میں ایک عائد ہونا ضروری ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو اس اعتبار سے بات وہ یہ ہے کہ ایک عائد ہوگی جو ایک ضمیر کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گی. اب میں آپ کو کچھ کنسٹرکشنز کروا دیتا ہوں جس میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی. ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، جاء الذی ضربک فی السوق. اس جملے کو ہم اینالائز کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جا آپ کا فعل ہے، جب بھی فعل آئے گا فعل کے بعد آپ نے اس کا فاعل جو ہے وہ تلاش کرنا ذہن میں رکھیے گا. اب فاعل کے حوالے سے ایک اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ آپ کی ماضی کی گردان ہو یا مضارع کی گردان ہو، تو اس میں آپ کا جو صیغہ نمبر 1 اور 4 ہے، یعنی صیغہ نمبر 1 اور 4 سے مراد کیا؟ فرض کیا نصرہ
ماضی فعل سے میں گردان آپ کے سامنے کرتا ہوں تو نصرہ صیغہ نمبر 1، نصرا، نصرو، نصرت صیغہ نمبر 4. اسی طرح مضارع میں آپ کا صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4. جب بھی یہ صیغے آپ کو جملے میں کہیں نظر آ جائیں تو ممکن ہے کہ ان کا فاعل آگے آ سکتا ہے، یہ ممکن ہوگا کہ ان کا فاعل آگے آ جائے. اگر ان دو صیغوں کے علاوہ کوئی آپ کو صیغہ نظر آتا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے آگے فاعل ڈھونڈنے کی، ذہن میں رکھیے گا. یعنی اس وقت فاعل جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں ان کے ساتھ موجود ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. اب یہ صیغہ نمبر 1 ہے جا، تو لہذا ہم ابھی فاعل کا تعین نہیں کرتے، ہو سکتا ہے اس کا فاعل آگے آ جائے. اور جملے میں آپ دیکھیں گے اگر آپ کو پہلے صیغے کے بعد یا چوتھے صیغے کے بعد کوئی حالت رفع میں اسم آگے نظر آتا ہے تو وہ اس کا فاعل ہوگا. اب یہاں پر چونکہ الذی استعمال ہو رہا ہے اور اسماء موصولہ چونکہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی واحد کے اور جمع کے اسماء موصولہ مبنی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ فاعل بن جائے. لہٰذا ابھی ہم اس کے فاعل کا تعین نہیں کریں گے، ہم نے جا کو فعل صرف لکھ دیا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ الذی اسم موصول استعمال ہوا ہے. جب بھی اسم موصول آئے گا اس کے بعد ایک جملہ صلہ کے طور پہ آئے گا. آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضربا کا فی السوقی. اب ضربا کا فی السوقی آپ کا یہ پورا جملہ ہے. ضربا کا فی السوقی میں ضربا فعل اور صیغہ کون سا ہے؟ پہلا. لہٰذا حالت رفع میں آگے دیکھیں کوئی اسم نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں نظر آ رہا. لہٰذا یہاں پر آپ فوری طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضربا فعل اور فاعل. اور فاعل اس میں کون ہے؟ ہوا کی ضمیر اس کے اندر جو چھپی ہوئی ہے وہ اس کا فاعل ہے. اس کے بعد کا آپ کا مفعول، فی آپ کا حرف جار اور السوق مجرور. جار اور مجرور مل کر یہ متعلق ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا آپ کا صلہ. اب موصول اور صلہ مل کر یہ جا فعل کے لیے فاعل بن رہے ہیں، لہذا ہم انہیں کہہ دیں گے کہ یہ فاعل ہیں. اور اب فعل اور فاعل مل کر آپ کا کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. اور خبریہ، گرامر والے کہتے ہیں کہ جس جملے میں خبر دی جائے وہ جملہ فعلیہ خبریہ کہلاتا ہے. تو یہ پورا انالیسز میں نے آپ کے سامنے ایک جملے کا رکھ دیا. انشاءاللہ تعالی آگے آپ کو آیات کی یا جملوں کی ترکیب سمجھنے میں آسانی دے گا انشاءاللہ تعالی. جا کی جگہ پر میں ایک اور فعل استعمال کرتا ہوں، رأیتو. رأیتو میں نے دیکھا. اب دیکھیں آپ کا یہ صیغہ نمبر کون سا ہے؟ 1 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، بلکہ 13واں صیغہ ہے. تو 1 اور 4 کے علاوہ جو بھی صیغہ آئے گا آپ فعل کے ساتھ فوراً جو ہے فاعل کو مینشن کرتے ہیں. تو اس میں میں تھوڑی سی چینج کروں گا. تو رأیتو آپ کا فعل اور فاعل، میں نے دیکھا. اب باقی الذی ضرب کا فی السوق، یہ پورا موصول اور صلہ مل کر اب آپ دیکھیں کہ رأیتو کے لیے مفعول بن جائے گا. تو اب موصول اور صلہ آپ کا جملے میں کس حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے؟ مفعول کی حیثیت سے. اب فعل، فاعل اور مفعول مل کر آپ کا کیا بن گیا؟ یہ آپ کا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ. مررتو، مرہ یا مرو، میم را را مادہ، مررتو گزرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مررتو بالذی ضربک فی السوق. اب آپ دیکھیں اس میں مررتو جو ہے وہ آپ کا فعل اور صیغہ پہلے اور 4 کے علاوہ ہے. فوری طور پہ آپ کہیں گے کہ اس کا فاعل ساتھ موجود ہے. با آپ کا یہاں پر حرف جار استعمال ہوا ہے، لہذا اس میں ایک چیز ایڈ ہم اور کریں گے، یعنی حرف جار
اور باقی الذی ضربک فی السوق یہ آپ کا موصول اور صلہ مل کر مجرور ہو گیا، اور جار اور مجرور مل کر یہ ہو گئے متعلق، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر وہی جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. ہاں جی، اگلا جملہ ہے ہمارا جاء الولد. جاء الولد الذی ضربک فی السوق. اب آپ دیکھیں کہ جاء یہ آپ کا فعل فاعل آگے آ سکتا ہے. حالت رفع میں دیکھیں آپ کو اسم مل رہا ہے الولد. الولد آپ کو حالت رفع میں اسم مل رہا ہے، لہٰذا یہ جاء کا فاعل ہوگا. لیکن آگے آپ دیکھیں کہ الذی ضربک فی السوق، اب اس کو ہم نے جملے میں کوئی جزء بنانا ہے، لہذا الولد کو ہم یہاں پر موصوف قرار دیں گے، اور الذی ضربک فی السوق یہ موصول صلہ مل کر یہ ہمارا بن جائے گا صفت. اب موصوف اور صفت مل کر یہ جاء فعل کے لیے فاعل قرار پائیں گے، اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا. اگلی ایگزامپل جو ہے میں نے وہاں سے موصوف کو نکال دیا، تو جاء، اب اس جگہ پہ میں ایک اور اسم لگانے لگا ہوں، جاء ولد الذی ضربک فی السوق. اب ولدن کا لفظ آپ کو پتا ہے کہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بیٹے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ولدن تنوین کے ساتھ میں بول رہا ہوں، اور کسی بھی اسم پر تنوین نہ ہونے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. نمبر ایک، اس پہ الف لام داخل ہوا ہو تو تنوین ہٹ جاتی ہے، یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مضاف بن کر آ رہا ہو. تو آپ دیکھیں کہ اس پر الف لام تو داخل نہیں ہوا، لہذا دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ مضاف بن کر آ رہا ہے، لہذا یہ ولدو کو میں مضاف مانوں گا، لیکن اس سے پہلے جاء ہمارا فعل ہے، اور ولدو حالت رفع میں، لہذا میں اسے فاعل بناؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ مضاف ہے، اور موصول اور صلہ مل کر اب یہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کر اب یہ اس جاء فعل کے لیے فاعل بن رہے ہیں، اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن رہا ہے. جو پریکٹس ہم نے کی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کا موصول اور صلہ مل کر کیا کیا بن چکا ہے، فاعل بن چکا ہے، مفعول بن چکا ہے، اس کے بعد وہ صفت بن کے استعمال ہو چکا ہے، وہ مضاف الیہ بن کے استعمال ہو چکا ہے، وہ مجرور بن کے استعمال ہو چکا ہے. اب اس میں دو چیزیں رہ گئی ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر. اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ جملے رکھتا ہوں مزید. الذی سافر معنا صالح. اب آپ دیکھیں کہ الذی آپ کا اسم الموصول، سافرہ، سافرہ یسافر سفر کرنا، سافرہ فعل، اور معنا یہ آپ کا ظرف اور مضاف الیہ جو متعلق ہو گئے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بنا، موصول اور صلہ مل کر یہ اب ہمارا بن گیا مبتدا، اور صالح یہ ہماری بن گئی خبر. مبتدا اور خبر مل کر ہمارا جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الذی اس موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر جملے میں مبتدا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھیے ہمیشہ کہ صلے میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، ذہن رکھیے گا. اب وہ عائد اس جملے میں نوٹ کریں کون سی ہے، یعنی وہ ضمیر ایسی ہوگی جو اس موصول کی طرف لوٹے گی. تو سافرہ میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ عائد ذہن میں رکھے گا. اس طرح آپ تمام پچھلے جملوں میں عائد کا تعین کر سکتے ہیں. مثلا جو پہلا جملہ تھا
اب تیزی سے ان سارے جملوں کو سامنے لائیے. پہلا جملہ تھا ہمارا جاء الذی ضربک فی السوق میں. جاء الذی ضربک، ضربک اس میں جو فاعل تھا آپ کا ہوا کی ضمیر وہ آیت تھا. دوسرے جملے میں رأیت الذی ضربک فی السوق، اس میں آپ کا آیت جو ہے وہ ضربہ میں جو ہوا کی ضمیر تھی وہی آیت تھی، ذہن میں رکھیے گا. اس طرح آپ باقی جملوں میں بھی آیت کا تعین کر سکتے ہیں. آیت کا تعین ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس آیت کے ذریعے ہی جملے کو ہم موصول کے ساتھ جوڑیں گے. ربی الذی خلقنی، ربی آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا مضاف اور مضاف الیہ ہے. اور یہ مل کر آپ کا مبتدا بن گیا. الذی اسم موصول، خلقنی خلق فعل، فاعل ہوا کی ضمیر اس کے اندر، اور نی نون وقایہ کے ساتھ آپ کا مفعول. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بن گیا صلہ. موصول اور صلہ مل کر یہ اب آپ کا کیا بن گیا؟ یہ آپ کا خبر بن گیا. اور مبتدا اور خبر مل کر آپ کا جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. جملہ اسمیہ بھی کبھی کبھی صلہ بن کر آ سکتا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو وقفہ ہے آپ کا اس کے بعد میں بات کروں گا. بسم اللہ اولہ و آخرہ. جملہ اسمیہ بھی صلہ بن کر آ سکتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جا آپ کا فعل، الذی اسم موصول، ابوہ ابوہ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور طبیب خبر. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بنے، اور اب جملہ اسمیہ آپ کا بن رہا ہے صلہ، اور موصول و صلہ مل کر اب یہ جا کے لیے فاعل کا کام دے رہے ہیں. لہذا فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ابوہ طبیب آپ کا جو جملہ اسمیہ ہے یہ صلے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور صلے میں آیت کا ہونا ضروری ہے. اب اس میں آیت کون ہے؟ ابوہ میں جو آپ کی ضمیر ہے ہو کی، وہ اس کا آیت ہے. القلم الذی علی المکتب جدید،